خالد مقبول سب گندا ہے پر دھندا ہے یہ، اور دھندا یہ ہے یہ پوسٹر دیکھو، پوسٹر دیکھو بھائیو، پوسٹر دیکھو، پوسٹر دیکھو۔ پوسٹر میں لکھا ہے پہلے چیئرمین بعد میں بات، حیدرآباد حیدرآباد سب گندا ہے پر دھندا ہی ہے یہ خالد مقبول۔ حیدرآباد والوں، آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الطاف حسین نے بھی یہی کیا آپ کے ساتھ، پہلے الطاف بعد میں بات، حیدرآباد قربانیاں دی آپ نے حیدرآباد والوں، پکا قلعہ میسیکر آپ نے بھگتا، حیدرآباد میسیکر آپ نے بھگتا، مسلسل آپ ان کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی 2 پکی سیٹیں حیدرآباد سے آپ کی محبت کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ خالد مقبول جیسے نکمے لوگ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، ان کے سپورٹر الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، ان کی ٹیم الیکٹ ہوتی آ رہی ہے۔ حیدرآباد والوں، آپ کو پتہ نہیں بتاؤ، میں بھی حیدرآباد میں 2 سال رہا ہوں، زیل پارک کالونی کے اندر انٹیریئر میں رہا ہوں، اور مجھے ابھی پچھلے جو میں حیدرآباد گیا ہوں تو مجھے افسوس ہوا کہ حیدرآباد ان علاقوں کو چھوڑ کے، لطیف آباد کو چھوڑ کے جہاں سندھی علاقے ہیں، ہمارے علاقے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور متوسط پسماندہ ہو گئے ہیں۔ آج بھی حیدرآباد والوں کی زندگی کسی ٹرانسفارمر کے لیے پریشان ہے، کبھی حیدرآباد والوں کی زندگی ایک 2-3 اسپتال ہیں ادھر بھاگنے کے لیے پریشان ہے، کبھی میرے حیدرآباد والوں کی زندگی تعصب کی نظر ہے، بزنسز ان کے خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو مل کیا رہا ہے؟ کدو مل رہا ہے آپ کو، مگر ہز ایکسلنسی، ہز ہائنس خالد مقبول کا شاندار استقبال کی باتیں حیدرآباد کے اندر کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد والوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں شہری سندھ کے معاملے کے لیے، جان کے ساتھ، خون کے ساتھ، کیا کسی اور نے دی ہیں؟ مگر ان بے شرموں کو، ان بغیرتوں کو کوئی احساس ہوا؟ 2 کمرے کی کالج کو یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، روڈیں آپ کو دیتے نہیں ہیں، کچھ دے نہیں رہے ہیں آپ کو، مگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استقبال کرو، اور آفرین ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے میرے حیدرآباد کے اندر رہنے والے مہاجر بہن بھائیوں سے جب بات ہوتی ہے تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یار آپ ان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مہاجر کارڈ امپورٹنٹ ہے، ورنہ ہمیں سندھی کھا جائیں گے۔ تو یار آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، اور یہ دے کہہ رہے ہیں آپ کو، کیا ملا ہے آپ کو؟ رسوائی، ٹوٹی سڑکیں، چھوٹی گلیاں، آپ کے بچوں کے علاج نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، ان کے اپنے لوگ سب نوکریاں لے رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، مگر استقبال حیدرآباد والے کریں، کیوں کریں؟ اور مجھے حیدرآباد والے بھائیوں سے، میرے یقین کریں بہت اچھے دوست، میرے کئی رشتے دار، کئی لوگ، میں تو بولتا نہیں ہوں بیچارے مصیبت میں نہ آ جائیں، اس لیے ان کو میں پوچھتا ہوں، ان سے جب بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جب پاکستان آتا ہوں میں حیدرآباد چکر لگاتا ہوں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے سن کے، دیکھ کے، کہ بھائی یہ کوئی ترقی نہیں ہوئی وہاں پہ ان کے علاقوں میں بالخصوص۔ ابھی یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا بھائی خالد مقبول صاحب، وہ ہے کیا نام ہے ان کا، منسٹر فار پلاننگ ہے، کیا نام ہے ان کا، احسن اقبال، ان کے یار کبھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کو آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، گلے پپی جھپیاں، او یار آپ کو مل کیا رہا ہے؟ نہ کراچی کو کچھ دیا، نہ حیدرآباد کو کچھ دیا، نہ میر پور خاص کو، نہ نواب شاہ کو، نہ سانگڑ کو، نہ سکھر کو، نہ ٹنڈو آدم کو، نہ ٹنڈو جام کو۔ میرے اندرون سندھ کے مہاجروں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کو کچھ نہیں دیا، مگر وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کا استقبال ہو وہاں پہ۔ اچھا بادشاہ سلامت تو اپنے علاقے میں نہیں جاتے ہیں، چین میں، یہ تو حال ہے۔ جو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خالد مقبول کس طرح کا آدمی ہے تو؟
اور تو کس طرح ان لوگوں کی محبتوں کا، ان لوگوں کی پیار کا، چونکہ وہ اس وقت یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ایم کیو ایم ہے، کیونکہ اس ایم کیو ایم کے لیے حیدرآباد کے لوگوں نے اپنا خون سینچا ہے. ہماری ماں بہنوں کو مارا تک گیا حیدرآباد کے اندر، پکا قلعہ کے اندر، جب وہ سر پہ قرآن اٹھا کے باہر نکلی، اندر دن قتل ہوئے ان کے، میسیکر ہوئے ان کے. وہ اس محبت میں ایم کیو ایم کی، اس ایم کیو ایم کی، چونکہ تم چیئرمین ہوتی ہیں تمہیں تھوڑی بہت بھی عزت دے رہے، مگر تم ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے. میں حیدرآباد والوں آپ سے سوال کروں گا، اتنی قربانیوں کے ثمر میں آپ کو ملا کیا ہے سوائے اس کی کہ کچھ خاندان ارب پتی کروڑ پتی بن گئے. آج اس کے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں، 4 انگلیاں گھی سر کڑھائی میں ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ 15 بغیرت لوگ ہیں جو آ کے گالیاں دیتے ہیں، چونکہ وہ پیسہ کما رہے ہیں اس سے. باقی آفرین ہے میجورٹی حیدرآباد والوں کو، کارکنوں کو سلام ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے. میں یہ ویلاگ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی یہ پریشانی ہے کہ حیدرآباد کے لوگ خالد ملک کے ساتھ نکل جائیں گے، مگر میں حیدرآباد والوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اندرون سندھ والوں کو. جس میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہندوستان سے ہجرت کر کے میرے بھی والدین اندرون سندھ ہی رہتے، سکھر حیدرآباد میں رہتے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بابا یہ کیوں تمہیں، یا الطاف حسین تمہیں کیوں ایکسپینڈیبل سمجھتے ہیں کہ تمہارا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے؟ کراچی میں تو پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنے کی ہمت ہے، وہاں جا کے کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھے کریں، ہم تو کہتے ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس آدمی نے، اس شخص نے جس کا نام خالد مقبول ہے، اس نے کیا دیا آپ کو. بس یہ سوچیے گا، یہ پوسٹر یاد رکھیے گا، پہلے چیئرمین بعد میں بات. یعنی کہ میں نے صبح ایک ویلاگ کیا، میں نے کہا جی چیئرمین وہاں پہ ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ جو ہے نا وہ کسی خطر میں نہیں آتے، پہلے امپورٹنٹ یہ ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، پہلے ہی آپ امپورٹنٹ ہونے چاہیے، آپ کی قربانیوں کے ثمر آپ کو ملنا چاہیے، مگر آپ کو آج سے کچھ ملا نہیں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ میرا یہ ویلاگ سننے کے بعد میرے حیدرآباد کے اندر جو مائیں بہنیں، میرے ساتھی، میرے بھائی، پیارے دوست جو سنیں گے تو وہ اس کے ساتھ وہی کریں گے جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ صرف ضلالت. دانش قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اور حیدرآباد والوں لو یو، اللہ حافظ. اور ہاں، باقی بھی اندرون سندھ والوں، میرپور خاص، ٹنڈو آدم، ٹڈو جام، سکھر، آپ سب کو دانش قاضی کا بہت بہت سلام. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.